بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس من افطرا جو شخص گھڑ لے علی اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ من بعدی بعد ذالک اس کے پس اولئک وہی لوگ ہم وہ الظالمون ظالم ہیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے صدق اللہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، وما اور نہیں کانا تھے ابراہیم علیہ السلام من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ پھر سب کچھ واضح ہونے کے باوجود جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑ لے، اللہ پر جھوٹ باندھے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ تم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور جو شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 94 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو صاف الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا، بلکہ وہ یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر کسی چند وجوہات کی بنا پہ حرام کر دیا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب اللہ پاک نے صاف الفاظ میں قرآن کریم میں یہ بات بتا دی ہے، اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ گڑے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، من بعد ذالک کا مطلب یہی ہے کہ جو اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اتنا کلیئر اور واضح کر کے بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کے بعد بھی جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے، کیا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ جیسے مثلاً آپ اگر جن بہنوں نے اچھی طرح سے کل کے آیت مبارکہ سنی ہو تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جب یہ بتا دیا کہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اور نہ ہی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، اس سب کے باوجود جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت کھانا حرام کیا ہے یا اونٹ کا دودھ پینا حرام کیا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ایسے لوگ بہت ظالم ہیں اور بڑے ظالم ہیں، بڑے برے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظالم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے وہ ادا نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا اور سب سے سچا مان لیا جائے۔ سب سے سچا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے اللہ کی اس صفت کو اللہ کی ذات کے اوپر نہ رکھا جائے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہے اور اللہ کی ذات سچ کہتی ہے، سچوں سے سب سے بڑا سچا اللہ ہے، اس سب کو ماننے کے بجائے کیا کریں؟ افطرا وہ جھوٹ گڑھ لیں، وہ جھوٹ بول لیں، تو کیا ہوگا؟ یہ لوگ سخت اور برے ظالم ہیں۔ کل اے نبی آیت مبارکہ نمبر 95 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا۔ پھر وہی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، علی اللہ الکذب اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اللہ تو سچ ہے، اللہ تو سچ کا مظہر ہے، سچ تو اسی لیے صدق اللہ فرمایا کہ اللہ تو سب سے بڑا سچا ہے۔ اگر آج کوئی انسان سچائی کو اپناتا ہے، جھوٹ سے گریز کرتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے، اللہ پاک رحیم ہے، تو انسانوں کے اندر بھی یہ کچھ اللہ رب العزت جتنی تو نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ معمولی سا اس کے اندر جو انسان کے اندر اس کا حصہ ہو سکتا ہے۔
اللہ کریم ہے، کوئی انسان تھوڑا سا کریم ہو سکتا ہے، اللہ رحیم ہے، کوئی انسان تھوڑا سا رحیم ہو سکتا ہے، اللہ سمیع ہے، سنتے ہیں، ہم انسان بھی تھوڑا سا سنتے ہیں، اللہ تو بہت سنتے ہیں نا، اللہ بہت جانتے ہیں، ہم بھی تھوڑا سا جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ بہت سچے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی انسان اگر تھوڑا سا سچ بولنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو وہ اللہ رب العزت کی روش کو اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ وہ اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ جڑنے کا دعویٰ کر سکے گا۔ پھر اللہ پاک اب خود حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرو۔ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا نا، انہوں نے یہ کہا تھا ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو اللہ پاک ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جبکہ تم ایسا نہیں کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مان رہے ہو۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی زبان سے ان کو جواب دیا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے کڑا ہے، سچ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، صحیح اور حق تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں میں ان کی شریعت کو کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہاں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کریں۔ صحیح جو مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ دین محمدی، امت محمدیہ کے مذہب سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ بہت ساری شریعت کے احکامات ہیں جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام سے، جیسے دیکھیں حج کے لوازمات، عمرے کے، اور اس طرح کی کتنی ساری چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے لی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی پیروی کرو، ملت کی۔ کیوں؟ خاص کیا بات تھی ان کی؟ حنیفہ، وہ یکسو تھے، خالص اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان کی زندگی میں بڑے بڑے ٹارگٹ آئے، بڑی بڑی مشکلات آئی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، انہیں سورج چاند ستارے دکھائے گئے کہ یہ معبود ہو سکتے ہیں، انہیں جو ہے نا اولاد چھوٹے سے بچے کو انہیں جنگل میں چھوڑنا پڑا، جوان بیوی کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، طرح طرح کی ان پہ آزمائشیں آئی، ہر حال میں وہ حنیفہ رہے، یکسو رہے، خالص اللہ کے لیے رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کوئی بھی شرک نہیں کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ اسپیشل کیوں بار بار فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، اتنی بڑی کہ وہ انبیاء کے لیے بھی مشکل تھی، جیسے اپنی بیوی کو، جوان بیوی کو ویران جنگل میں چھوڑ دینا، اپنے بچے کو چھری لے کے اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب انہی پہ سوٹ کرتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ پاک فرما رہے کہ انہوں نے یعنی کہ کسی خواہشات کو بھی اپنی جو ہے نا وہ اللہ کے برابر نہیں کھڑا کیا، انہوں نے اللہ کے برابر کسی امید کو کھڑا نہیں کیا، کسی ڈر اور خوف کو کھڑا نہیں کیا، کسی کی محبت کو اللہ کے برابر نہیں آنے دیا۔ من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت زیادہ نہیں گناہوں سے بچ سکتے، شرک سے تو ہم بچ سکتے ہی ہیں، اور وہ بھی ایسا شرک کہ ایک حقیقی شرک سے بھی بچیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، اور باقی دنیاوی معاملات میں ہر چیز میں ہمارا جو ترجیح اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان پیاری اور خوبصورت آیت مبارکہ کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں آیات میں دو چیزیں ہیں، ایک جھوٹ کی نفرت، علی اللہ الکذب، جھوٹ کبھی نہیں بولنا، دوسرا صدق اللہ، اللہ سچے ہیں تو ہمیں بھی سچ بولنا ہے، اور تیسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خالص تھے، یعنی اللہ کے ساتھ خالص ہو کے ہم نے اللہ کی توحید کو ماننا ہے، کوئی کسی قسم کا شرک بھی ہم نے نہیں کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔